قسط نمبر 12۔ شام 4 بجے کے قریب عباد صاحب اور سہانہ احسن ولا آئے تھے۔ فاطمہ کو جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ سر پر دوڑ کر ان سے ملنے آئی تھی۔ ان کے آنے سے آ جاتی ہے جو چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ فاطمہ اپنے والدین کو دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ انہیں بھی تھوڑی تسلی ہو گئی کہ بچی گھر میں خوش ہے۔ عباد صاحب بڑی دیر بیٹی کو ساتھ لپٹائے گلے شکوے کرتے رہے کہ تم نے تو گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وہ بس شرمندہ ہوتی، آنے کے وعدے کرتی رہی۔ عباد صاحب شاید آپ بھول رہے ہیں کہ فاطمہ میری بھی بیٹی ہے۔ سہانہ بیگم کی تڑپتی ممتا شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ فاطمہ اٹھ کر اب اپنی امی سے لپٹ گئی تھی۔ آنٹی نے چپکے سے احسن صاحب کو ان کے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ وہ بھی آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ عباد صاحب نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی تھی۔ پھر فاطمہ نے ہی آگے بڑھ کر دونوں دوستوں میں صلح کروائی تھی۔ بس پھر صلح ہونے کی دیر تھی۔ تھوڑے سے گلے شکووں کے بعد وہ بھی بھول گئے تھے کہ کبھی ان میں ناراضگی بھی رہی تھی، اور ادھر فاطمہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سہانہ بیگم اور ساجدہ بیگم بھی کافی خوش تھیں۔ فاطمہ نے زبردستی ڈنر کے لیے اپنے والدین کو روک لیا تھا۔ پھر سب خواتین کچن میں مصروف ہو گئیں، بولتی جاتی اور ڈشز پر ڈشز بناتی جاتی۔ بھابھی آپ نے کچھ کھانا بنانا سکھایا ہے میری اس پھوڑ بیٹی کو یا نہیں؟ سہانہ بیگم نے پیار سے فاطمہ کے سر پر تپت لگا کر ساجدہ بیگم سے پوچھا تھا۔ آپ جیسی ظالم نہیں ہیں آنٹی جو مجھے زبردستی کچن کی آگ میں جھونکے، فاطمہ نے ساجدہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا۔ سہانہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بھابھی میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری بچی کا بہت خیال رکھا ہے اور آپ روایتی ساس نہیں بنی۔ اللہ نہ کرے سہانہ کہ میں کبھی ساس بنوں، میں تو فاطمہ کی ماں ہوں، انہوں نے بھی پیار سے کہا تھا۔ پھر علی کا ذکر چل نکلا۔ سارا جلدی سے بولی تھی، آنٹی شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا کوئی بری بات ہے؟ نہیں بیٹا، یہ تو عین عبادت ہے۔ پھر دونوں خواتین نے سارا کے ساتھ مل کر فاطمہ کو خوب نصیحتیں کی تھیں۔ سہانہ بیگم ساجدہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی علی کا پسندیدہ قیمہ بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ ساتھ میں فاطمہ کو بھی لگایا تھا اور نصیحت کی تھی کہ شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ ان کی بات سن کر فاطمہ نے قیمہ سیکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس نے سیکھ بھی لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ 10 منٹ بعد ہی وہ ترکیب بھول گئی تھی۔ علی مغرب کے بعد گھر لوٹا تھا۔ لانچ میں عباد صاحب کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل سہم سا گیا تھا، کہیں انکل فاطمہ کو لینے تو نہیں آ گئے۔ لیکن علی کو دیکھ کر عباد صاحب کے چہرے پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ نے اس کا اعتماد بحال کر دیا تھا۔ وہ ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کی، پھر فریش ہونے کے لیے معذرت کرتا اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچن سے خواتین کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، خوب ہلہ گلا لگا ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علی کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو حسب معمول روشن پایا تھا، جبکہ زرنش بیڈ پر اداس کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے زرنش، آر یو اوکے؟ علی متفکر دکھائی دیتا تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس نے بڑے کرب سے کہا تھا۔ آپ کیوں فکر کریں گے میری؟ آپ کو تو بس فاطمہ کی فکر ہے نا؟ وہ کھانا نہ کھائے تو پورا گھر پگلا سا جاتا ہے، اور میں نہ کہوں تو میرے کمرے میں بھی کوئی جھانک کر نہیں پوچھتا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ بے شمار آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ علی کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ علی میں نے کہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس نے سسکیوں کے بیچ پوچھا تھا۔ علی نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زرنش رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ علی ہم 4 سال سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ 4 سال کوئی چھوٹا عرصہ تو نہیں ہوتا نا؟ 2 سال سے میں آپ کی منقوہ ہوں، لیکن آپ نے ایک دن میں ہی مجھے ڈھونڈے بغیر دوسرا نکاح کر لیا۔ میں نے اف تک نہیں کیا۔ گھر والے مجھ سے والہانہ پیار کرتے تھے۔ فاطمہ کے ساتھ زیادتی کا سوچ کر سب اس کی طرف جا کھڑے ہوئے۔ مجھے تنہا کر دیا گیا، مجھ سے کوئی… دیکھو زرنش، تم تو میرے اچھے برے کی ساتھی ہو نا، میری ہمراز ہو، میری غم سار ہو۔ تم تو جانتی ہو نا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، تم ساتھ دو، میرا سہارا بنو میرا، نہ کہ خود ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ تم بھی بکھر گئیں تو میری کرچیاں کون سمیٹے گا؟ علی کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ زرنش نے جلدی سے آنسو پوچھے تھے، پھر علی کی طرف دیکھ کر کہا، میں ناراض ہو کر گئی تھی، آپ کو مجھے منانے آنا چاہیے تھا۔ میں صبح سے بھوکی پڑی ہوں، کسی نے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ زرنش نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن آنسو پھر سے
بہہ نکلے تھے۔ علی نے آنسو پوچھ کر اس کے کشادہ ماتھے پر مہر محبت ثبت کی تھی۔ جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آج تو بہت مزے مزے کی ڈشز بنی ہیں، فاطمہ کے امی ابو آئے ہیں۔ علی نے اطلاع دی تھی۔ آپ کھانا اوپر لے آئیں۔ میں اس طرح سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، اور نکاہت بھی بہت ہو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو۔ علی اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ سب سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھے تھے، برخودار تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ کچن سے اٹھنے والی خوشبو نے تو بے بس کر دیا ہے۔ عباس صاحب نے علی کے آفس والے حلیے کو قصداً نظر انداز کر کے مسکرا کر کہا تھا، جو آدھا گھنٹہ پہلے فریش ہونے گیا تھا اور ویسے ہی باہر آ گیا تھا۔ احسن صاحب بھی اٹھ گئے تھے۔ چلیے جی آئیں ڈائننگ ہال میں۔ سب ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے تھے۔ علی لاؤنج میں ہی کھڑا رہا تھا۔ فاطمہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ امی نے آپ کا فیوریٹ قیمہ بنایا ہے۔ علی اس کی طرف دیکھے بنا کر کے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں ساجدہ بیگم گرم گرم کھانا ڈشز میں لگا رہی تھی۔ سارا اٹھا کر لے جاتی اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیتی۔ امی زرنش کے لیے بھی کھانا ڈال دیں۔ فاطمہ علی کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ اسے کہو انسانوں کی طرح سب کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ ساجدہ بیگم کی آواز میں سختی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اچھے چونچلے ہیں، گھر میں مہمان آئے ہیں، اور ان محترمہ کو دیکھو، آج نہ جانے کیوں وہ غصے میں تھی۔ علی پلیٹ کچن کاؤنٹر پر ہی پٹک کر باہر نکلا تو فاطمہ کو باتیں سنتا پا کر ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ زرنش اٹھ باہر سے کھانا کھا آتے ہیں، علی نے کمرے میں داخل ہو کر کہا تھا۔ لیکن کچھ نہیں، میرا دماغ مت خراب کرو، علی نے دھاڑ کر کہا تھا۔ زرنش گھبرا گئی، جلدی سے اٹھ کر علی کے ہمراہ ہو گئی تھی۔ ساجدہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھیجا تھا علی کو بلانے۔ فاطمہ بھی دروازے پر دستک دینے ہی لگی تھی کہ علی دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ فاطمہ کو دروازے پر پا کر اسے سخت ناگواری ہوئی تھی۔ تمہیں خیر ہے؟ آج دروازوں کے پیچھے سے برآمد ہو رہی ہو بار بار۔ فاطمہ کو بھی غصہ آیا تھا۔ آپ کو بلانے آئی ہوں، کھانے پر سب منتظر ہیں آپ کے۔ اگر خود احساس ہوتا تو مجھے دروازے کے پیچھے سے برآمد نہ کرتے۔ کھاؤ تم لوگ، ہم باہر جا رہے ہیں، علی نے فاطمہ پر نگاہ ڈال کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ نے علی کا مضبوط بازو قدرے غصے سے تھام کر روکا تھا۔ علی شرمسار رہ گیا تھا۔ پھر وہ علی کے سامنے آ کھڑی ہو گئی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر بولی، میں آپ کو ہرگز اجازت نہیں دوں گی اپنے والدین کی اس طرح انسلٹ کرنے کی۔ سیدھی طرح ڈائننگ ہال چلیں، نہیں تو۔ وہ غصے سے بولتی بولتی چپ ہو گئی تھی۔ نہیں تو؟ علی نے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ نہیں تو مجھے زبردستی بھی کرنا آتی ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر بڑے ضبط کے باوجود بھی علی کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ علی نے زرنش کی طرف استفسائیہ نگاہوں سے دیکھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے بھی فاطمہ کا انداز دلچسپ لگا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھ گئے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، دراصل مجھے ایک ضروری کال آ گئی تھی۔ علی کی بات سن کر عباس صاحب مسکرا دیے تھے۔ کھانا بڑے دوستانہ ماحول میں کھایا گیا۔ علی کو سہانا آنٹی کے ہاتھ کا قیمہ ہمیشہ کی طرح بہت پسند آیا تھا۔ فاطمہ کے والدین کچھ دنوں کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، مگر اس نے چند دنوں کے بعد آنے کا وعدہ کر کے انہیں ٹرخا دیا تھا کہ وہ فیصلے کی نہج پر کھڑی تھی۔ آر یا پار کے مصادق وہ فیصلہ کر کے ہی والدین کے گھر جانا چاہتی تھی۔ مہمان چلے گئے تو علی ساجدہ بیگم کے پاس چلا آیا تھا۔ اس نے اپنے رویے کی معذرت کر لی تھی۔ انہوں نے بھی علی کو گلے سے لگا لیا تھا اور خود بھی معذرت کی تھی کہ پتہ نہیں انہیں غصہ کیوں آ گیا تھا۔ علی کو کمرے میں بھیج کر ساجدہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس پاک ذات نے ایک انتہائی خوبصورت شام تباہ ہونے سے بچا لی تھی۔ آج میں نے پہلی بار وہ فاطمہ دیکھی ہے جس کا آپ شادی سے پہلے ذکر کیا کرتے تھے۔ زرنش آئینے کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اب وہ آہستہ آہستہ پھر سے پہلے والی فاطمہ بنتی جا رہی ہے۔ علی صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر کام کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا۔ فاطمہ فجر کی نماز پڑھ کر لان کی طرف کھلتی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ صبح کی سفیدی ہر طرف پھیلتی ہوئی ٹھنڈی پر فسوں سی ہوا چل رہی تھی۔
پرندے اپنا رزق چننے اپنے بچوں کو اللہ کے بھروسے پر جنگل میں چھوڑ آئے تھے اور پیار بھرے میٹھے میٹھے گیت گا رہے تھے۔ فاطمہ کا دل اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ تبھی اس کی نظر علی پر پڑی۔ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہوا لان پر پڑے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے حلیے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جاگنگ کر کے آیا ہے۔ شوہر کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ فاطمہ کو اب امی کی بات یاد آئی تو وہ زیر لب مسکراتی تھی۔ جلدی سے کچن میں آ کر 2 کپ چائے بنا کر وہ لان میں لے آئی تھی۔ ہوا کے تازہ جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ فاطمہ کچھ کہے بنا آ کر علی کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی، پھر ٹرے اس کی طرف بڑھا کر بولی تھی، آپ کی کڑک چائے۔ علی اس کی آمد پر حیران ہوا تھا، اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جاگنگ کے بعد چائے نہیں، جوس پیتا ہوں۔ فاطمہ نے کچھ کہے بنا ٹرے سائڈ پر رکھ دی تھی اور خود علی کے چوڑے شانوں پر سر رکھ کر بولی تھی، آپ اپنی عادتیں بدلتے جا رہے ہیں۔ علی فاطمہ کی اس حرکت پر شک رہ گیا تھا، تم میری عادتیں بھولتی جا رہی ہو، علی ناگواری سے کہتا اٹھ کر لانچ کی طرف چل دیا تھا، کہ فاطمہ شرمندگی کے احساس سے سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی تھی۔ ایک دم سے ماحول میں حبس بڑھ گیا تھا۔ فاطمہ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ مرد حضرات ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ آنٹی لانچ میں ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ پاس ہی سارا بھی اپنی کتابیں بکھیرے بیٹھی تھی، جبکہ فاطمہ اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ فاطمہ، کل تم نے علی کو کیسے منایا تھا؟ وہ تو بہت غصے میں تھا۔ ساجدہ بیگم کو اچانک یاد آیا تھا۔ ان کا سوال کچن سے نکلتے زرنش نے بھی سن لیا تھا۔ فاطمہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تھی، مزید غصے سے۔ وہ کیسے؟ آنٹی حیران ہوئی تھی۔ اس نے علی کو جانے سے روکا، وہ نہیں رکے تو اس نے ان کا بازو غصے سے تھام کر روکا اور انگلی دکھا کر بولی، رکنا ہے تو رک جائے، نہیں تو مجھے زبردستی بھی کرنا آتی ہے۔ زرنش کی بات سن کر آنٹی نے حیرت سے سوال طلب نظروں سے فاطمہ کو دیکھا۔ وہ پھیکی ہنسی ہنستی تھی۔ پھر تو لانچ میں کہکوں کی آندھی چلی تھی۔ جیو میرا شیر، سارا کہتی جاتی اور ہنستی جاتی تھی۔ ہنس ہنس کر آنٹی کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ پیار سے بولی تھی، تمہارا تو انعام بنتا ہے۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر سب لانچ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگے تھے۔ زرنش کچن میں گھسی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ فاطمہ اپنے کمرے سے موبائل لے کر آئی تو علی کو صوفے پر بیٹھا دیکھا۔ اس کے پہلو میں جگہ موجود تھی۔ انکل آنٹی علی سے اگلے صوفے پر یوں بیٹھے تھے کہ ان کی پشت علی کی طرف تھی۔ فاطمہ کو شرارت سوجی تھی۔ وہ علی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ علی نے نگاہ غلط بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ فاطمہ کو مزید شرارت سوجی۔ وہ علی کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ علی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا۔ یہ زرنش کی جگہ ہے، وہ آنے ہی والی ہے، اٹھ جاؤ یہاں سے، علی غصے سے بولا تھا۔ اس کا نام تو مجھے کہیں بھی لکھا نظر نہیں آ رہا، وہ مزید غصے سے بولی تھی۔ تم نہیں اٹھو گی تو میں اٹھ جاؤں گا۔ علی کی آنکھوں میں موجود اجنبیت اس سے مزید برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری چیزیں اس نے ہاتھ مار کر زمین پر گرا دی تھی۔ پھر وہ خود بھی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی چیخیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس پر جنون سوار تھا۔